کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو ہم وقتی طور پر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ توبہ استغفار اللہ، جناب کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں، کبھی الٹے پکڑ لیتے ہیں، کبھی سیدھے پکڑ لیتے ہیں، مطلب مختلف انداز آپ بندے کے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ حالانکہ توبہ کی کچھ شرائط ہیں کہ ان شرائط کے اوپر توبہ کی جائے وہ قابل قبول ہے۔ ان میں وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَّةُ، اب گناہوں کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَّةُ، اگر گناہ کا تعلق جو ہے تتعلق بین العبد و بین اللہ عز وجل، گناہ کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے، یعنی حقوق اللہ سے تعلق ہے اس گناہ کا، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، استطاعت ہے حج نہیں کرتا، یعنی وہ عبادت جس کا تعلق اللہ کے ساتھ اور بندے کے ساتھ خاص ہے، اس توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان یندم علی فعلھا، کہ اس گناہ کے اوپر شرمندگی کا اظہار کرے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ تو نے میرے اوپر اتنے احسان کیے، اتنے اکرام کیے، اتنے رحمتیں کی، اللہ مجھ سے پھر بھی غلطی ہو گئی ہے، میں بڑا شرمندہ ہوں۔ اور دوسری بات ان یقلع عن الفعل، اور کہہ دے کہ اللہ اب میں اس گناہ سے رک گیا ہوں، اب میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور تیسری بات وَأَن يَعْزِمَ أَلَّا يَعُودَ إِلَيْهَا أَبَدًا، کہ اللہ میں نے اب مکمل طور پر اس گناہ سے کنارہ کشی کر دی ہے، رک گیا ہے، رکنا ہے اس گناہ سے، اس کے اوپر شرمندگی کا اظہار کرنا ہے، پھر اللہ سے عہد کرنا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ تیری نافرمانی نہیں، نماز دوبارہ نہیں چھوڑوں گا، دوبارہ روزہ نہیں چھوڑوں گا، اللہ زکوٰۃ ادا کروں گا، اللہ تو نے استطاعت دی حج کروں گا۔ یہ وہ گناہ ہے، وہ برائی ہے، وہ معصیت ہے جس کا تعلق اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَّةُ تَتَعَلَّقُ بِحَقِّ آدَمِيٍّ، اگر گناہ کا تعلق جو ہے کسی آدمی کے ساتھ ہو، یعنی حقوق العباد کے ساتھ ہو، لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، ان کا حق کھاتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، مطلب ہے جس کا تعلق انسان کے ساتھ ہو، بندے کے ساتھ ہو، اس توبہ کی 4 شرطیں ہیں، اس توبہ کی 4 شرطیں ہیں۔ 3 یہی ہیں جو پہلے بیان ہوئی ہیں، چوتھی شرط یہ ہے کہ اس بندے سے معافی مانگے، جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا، جس کا حق کھایا ہے، جس کے اوپر ظلم کیا ہے، پوری رات سجدوں میں پڑا رہے، پوری زندگی نفل روزے رکھتا رہے، ہر سال حج کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، کوئی فائدہ نہیں۔ قیامت کے دن اس بندے نے جا کے گربان سے پکڑ لینا ہے، اس بندے نے جا کے گربان سے پکڑنا کہ اللہ میرے اوپر ظلم کر کے آیا، یہ میرا حق مار کے آیا ہے، میرے حقوق مار کے آیا یہ، اور یہ جنت میں جا رہا ہے، میں کدھر جاؤں؟ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے ان نیکیوں کو اس بندے کو دے کر اس کو جنت پہ بھیج دے۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی کے اندر، اگر کسی کے ساتھ ہم سے کوئی ظلم ہو، زیادتی ہوئی ہو، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے کسی بھی قول فعل، ہمارے عمل سے، تو اس بندے سے جو ہے وہ معافی مانگ لے۔ توبہ ہے کیا؟ توبہ وہ ہے کہ جب انسان گناہ کر لیتا ہے، گناہوں والی زندگی کے اندر چلا جاتا ہے، کیونکہ ہم تو گناہوں کی دل میں پھنسے ہوئے نا، ایک تو ہوتا ہے نا کبھی کبھار گناہ ہو جانا، ایک ہے کہ ہماری زندگی ہے ہی گناہوں کا جو ہے وہ پتلا، بھرے ہوئے ہیں ہمارے دامن، گناہوں کی کٹڑیاں جو ہے، گناہوں کی پنڈے بن کے ہم نے اپنے کندھوں کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، لیکن بہادر ہم اتنے ہیں کہ ہم ایک ذرہ برابر جو ہے وہ شرمندگی اللہ کے سامنے محسوس نہیں کرتے، ڈر محسوس نہیں کرتے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، اتنے بہادر ہیں ہم۔ امام کائنات، رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں محبوب پیغمبر ان لک لاجرا غیر ممنون، آپ کے ذمے، آپ کے جسم اطہر کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں، آپ گناہ معصوم عن الخطا ہیں آپ،
تو کیا ہے کیفیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا، لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو، استغفار کرو، انی اتوب واستغفروہ فی الیوم 100 مرہ، میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں دن کے اندر 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اور حالت کیا ہے کہ رات کو مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر اتنے کھڑے ہوتے ہیں کہ اما عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا حتیٰ یتفطرا قدماہ، کہ اللہ کے رسول کے قدم جو ہے وہ پھول جاتے ہیں، یا پھر سردیوں کی راتیں ہوتی تو پاؤں نیچے سے پھٹ جاتے ہیں، پوری رات کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ڈر خوف۔ تو کیا اما عائشہ پوچھتی ہے اللہ کے رسول آپ کو تو اللہ نے معاف کر دیا ہے، آپ اتنی مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ پوری رات آپ کھڑے رہتے ہیں، آپ اتنے بوجھ کو برداشت کرتے ہیں، اتنی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اے عائشہ، اللہ اکبر کبیرہ، اگر اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ پھر پتہ لگ گیا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، شکر ادا کرنے کے لیے پوری رات مصلی پر کھڑے ہیں۔ ایک میں ہوں اور آپ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جدر ہم نظر دوڑاتے ہیں اپنی زندگی کے ایام کے اندر، راتوں کے اندر، دن کے اندر، گرمیوں کے سردیوں کے، ہمارے جو ہے ہمیں وہ گناہ نظر آتے ہیں اللہ۔ لیکن دعاؤں سے خالی ہماری زندگیاں، استغفار سے خالی زندگیاں، توبہ سے خالی زندگیاں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزر رہا ہے، آخری راتیں گزر رہی ہیں، ہم خوشگپیوں میں اس کو اڑا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ راتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشاء شروع ہوتا تو اللہ کے رسول شد میزرہ وایقظ اہلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہ بند کو کس لیتے تھے، عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے، گھر والوں کو اٹھا لیتے تھے۔ ہم اپنی زندگی کی روٹین میں، خوشگپیوں میں، معاملات میں زندگیاں گزار رہے ہیں، راتیں بھی گزر گئی ہیں، کتنے آج 25 دن گزر گئے ہیں۔ کبھی ہم سوچتے تھے ہمارے اسلاف جو ہے نا، ان کی پتہ کیا روٹین تھی رمضان والے کی؟ رمضان سے 6 مہینے پہلے وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ 6 مہینے رمضان کے بعد وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اپنی زندگی میں رمضان نصیب فرما۔ رمضان کی بہت بڑی برکت ہے۔ جب رمضان ان کی زندگیوں میں ملتا تھا، اگلے 5 مہینے وہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ جو تیری رضا کے لیے عبادت کی ہے، روزے رکھے ہیں، تلاوتیں کی ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کو۔ اتنی بڑی بات، اگلے 5 مہینے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم تو یہ دعا کرنے کے قابل بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ ہم نے تیری عبادت کی ہے، ہم نے کیا ہی کچھ نہیں ہے رمضان میں، ہم اللہ کے سامنے کیا پیش کریں؟ اپنے اعمال کو پیش کرنے کے لیے ہمارے دامن میں ہے ہی کچھ نہیں سوائے خوشگپیوں کے، وقت کے ضیاع کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بات کرنے کا مقصد آج کا جو موضوع ہے یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے، ہم نے رجوع کرنا ہے، اپنی اس زندگی کو چھوڑنا ہے، تائب ہونا ہے۔ ہم نے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر لیں کہ یا اللہ جو کر لیا اب اپنی رحمت سے ان چیزوں سے بچا لے ہمیں، ہم آ گئے تیرے در کی طرف واپس۔ تو اللہ اپنے بندے کی پھر لاج رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا، حقیقی معنوں میں توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اللہ اپنے بندے کی توبہ کا اتنا لاج رکھتے ہیں، اتنا لاج رکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اس نے آ کر کہا، ابو ہریرہ وقت کے فقیہ تھے، محدث تھے وقت کے، آ کر کہنے لگے ابو ہریرہ گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گیا، بدکاری ہو گئی ہے، میرے لیے کوئی حل کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ذرا جلالی طبیعت کیے گئے، انہوں نے فتویٰ لگا دیا، انہوں نے کہا یہاں اٹھ جاؤ یہاں سے، بدکار عورت
فاحش عورت، میں تو ایسی عورت کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، میری محفل سے میری مجلس سے اٹھ جائیں۔ وہ چلی گئی اٹھ کر۔ اللہ اکبر، جذبات میں آ کر فتوے کو نقصان پتہ کتنا ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ کے ذہن میں خیال آیا کہ اس نے سوال پوچھا ہے، مجھے ذرا دیکھنا تھا کیا کہ شریعت کے اندر کوئی اس کا حل ہے یا نہیں۔ ابو ہریرہ اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجر کے ٹائم آگے آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، ایک عورت میرے پاس آئی، اس نے آ کر یہ معاملہ پیش کیا تو میں نے جو مجھے بڑا غصہ آیا میں نے اس کو اٹھا دیا، کہا جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اے ابا ہریرہ، یا ابو ہریرہ، کیا آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات؟ ابو ہریرہ آپ تو یہ نہیں پڑھا کہ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، توبہ کر لے اور عمل صالح شروع کر دے، نہ صرف اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ اٹھے وہاں سے، شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے اپنے اس فعل کے اوپر۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر اس عورت کو مکے کی گلیوں میں تلاش کرتے تھے جا کر کہ وہ عورت مجھے ملے کہ میں اس کو بتلاؤں کہ تمہارے گناہ کا حل ہے شریعت میں موجود۔ وہ نہ ملی، اس کے اوپر بڑے شرمندہ۔ پھر نہ ایک دن وہ عورت دوبارہ آ گئی، پھر آئی ایک دن کہ شاید اب کوئی ابو ہریرہ نے کوئی تحقیق کی اور بات چیت پتہ چلی ہو۔ پھر آ کر اس نے پوچھا، ابو ہریرہ نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا اور اس کو کہا کہ آپ جا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، نہ صرف اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے بلکہ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ وہ بڑی خوش ہوئی، بھاگتی ہوئی جناب پر کہتے ہیں مفسرین کہ چلی گئی اٹھ کر کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہوا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 بند ہوتے ہیں، توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہ صرف رمضان میں نہیں کھلتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دروازہ اللہ نے توبہ کا رکھا ہوا ہے جو شروع سے آخر تک کھلا ہے۔ 70 جو ہے اس کی لمبائی اتنی ہے کہ 70 سال تک ایک بندہ چلتا رہے اس دروازے کے نیچے، تو 70 سال لگ جائے۔ اس دروازے کی چوڑائی اتنی ہے جس کو باب التوبہ کہتے ہیں۔ یہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، کھلا رہے گا یہ دروازہ۔ توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا، باقی دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور پھر رمضان المبارک میں سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کریں، میرے اوپر حد قائم کریں۔ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کریں۔ اللہ کے رسول کہنے لگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاذ جاؤ تم استغفار کرو۔ تھوڑے آگے گئے، پھر واپس آ گیا، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے پاک کریں، میرے اوپر حد قائم کریں۔ اللہ کے رسول کہتے جاؤ تم استغفار کرو۔ چلے گئے، چوتھی مرتبہ واپس آئے۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں صحابہ بیٹھے ہوئے کہ دیکھو اس سے پوچھو یہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ مجنون تو نہیں ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں جا کے استغفار کرو، یہ پھر آ کر کہتا ہے میرے اوپر حد قائم کریں، مجھے پاک کریں۔ صحابہ نے جب اس کی کیفیت کو دیکھا، کہا اللہ کے رسول نے یہ مجنون نہیں ہے؟ کہا دیکھو اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی، دیکھو اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کے منہ کو سونگا جا کر، تو کہا اللہ کے رسول اس نے شراب بھی نہیں پی ہوئی۔ پھر اللہ کے رسول پوچھتے ہیں بتا کیا ہوا، کیا کیا؟ کہتا اللہ کے رسول بدکاری ہوگی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے اوپر حد قائم کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حد قائم کر دی، ان کو رجم کر دیا۔ جب ان کا جنازہ تھا، صحابہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئے۔ کوئی کہے کہ وہ ہلاک ہو گیا، کوئی کہے کیا ہو گیا، کوئی کہے کیا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل میں آئے، اس مجلس میں آئے جہاں معاذ اسلمی کے خلاف لوگ باتیں کر رہے تھے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی تو آپ نے کہا میرے صحابہ
تم کس کے متعلق یہ باتیں کر رہے ہو؟ اس معاذ کے متعلق، معاذ اسلم کے متعلق باتیں کر رہے ہو جس کی توبہ ایسی ہے، جس کا خوف اور ڈر اللہ کا اس کے دل کے اندر بیٹھا ہے، اور جس خوف اور ڈر کے اندر آ کر اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، اگر اس کی جو توبہ ہے اس توبہ کو ایک پوری امت کے اوپر تقسیم کر دی جائے، اللہ اس پوری امت کو معاف فرما دے۔ اتنی بڑی توبہ اس نے کی ہے۔ تو یہ اصل میں ہمارے ذہنوں کے اندر بڑی عجیب سی باتیں ہوتی ہیں، بڑی عجیب سوچیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے عرصے کے بعد بڑی زندگی انہوں نے کفر کے اندر گزاری، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ آگے کیا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ اللہ کے رسول کو ہاتھ کے اوپر رکھنے کے لیے ایسے کیا، پیچھے کھینچ لیا، پیچھے کھینچ لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا مذاق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کسی بھی بڑے آدمی کے ساتھ، اپنے آپ سے بڑے آدمی کے ساتھ کوئی چھوٹی عمر کا بچہ ہاتھ سلام کے لیے آگے کرے اور پیچھے کھینچ لے، کتنی بدتمیزی والی بات ہے۔ صحابہ کو اس بات کے اوپر بڑا غصہ آیا کہ اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا حرکت کی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عمر یہ کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول میری کچھ شرائط ہیں۔ کہا پہلے تم نے کوئی شرط نہیں رکھی، اب تمہاری کیا شرط ہے بھائی؟ ہمارے اللہ کے رسول بات یہ ہے کہ جب میں اسلام قبول کرنے کی طرف آ رہا ہوں تو میرے جو سابقہ زندگی ہے جب میں اس کی طرف نظر دوڑاتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی میری زندگی سابقہ جو ہے وہ گناہوں سے، یہ ہمارا بڑا المیہ ہے۔ اگر کوئی بندہ بیچارہ توبہ کر جاتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، رجوع اللہ کر جاتا ہے، ہم اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کے ماضی کو نہیں چھوڑتے ہیں، بس ہم جو ہے نا اس کی دکڑ کرتے ہی رہتے ہیں۔ اور دیکھیے اسلام نے کتنا اصول رکھا، فرمایا عمر تمہاری پہلے کوئی شرط نہیں تھی، اب تم نے شرط رکھی، کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول جب میں اپنے ماضی کی طرف نظر دوڑاتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں بڑے بڑے پاپ کیے ہوئے، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عمر بن عاص ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ایسا دین ہے، ایسا مذہب ہے، جو شخص اسلام کو قبول کر لیتا ہے اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ آ کر اسلام کو قبول کر لے۔ جب اس عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر بڑی خوشی آئی، انہوں نے اللہ کے رسول کو ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں عمر بن عاص یہ بتاؤ تو صحیح تم نے کیا کیا اتنا بڑا جرم کہ قبل از اسلام تم کیا جرم کرتے رہے ہو جن کو تم اتنے شرمندہ ہو، اتنا ڈر ہے تمہیں، اتنا خوف ہے، تم کیا کرتے رہے ہو؟ اپنے گناہوں کا ذرا ذکر تو کرو۔ اللہ اکبر کبیر۔ عمر بن عاص نے پھر اپنی زندگی کا صرف ہے کہ واقعہ بتایا، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں گھر سے باہر تھا، کام کاج کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، جب میں گھر واپس آیا تو میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ جب میں گیا میری بیوی خوشخبری سے تھی، میں واپس آیا تو بیٹی پیدا ہو گئی، اور جو مجھے دیکھتا مجھے تان و تشبیہ کرتا کہ دیکھو کتنا منحوس انسان ہے، اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ عرب کے اندر اس وقت زمانہ جاہلیت کے اندر بیٹی کا پیدا ہو جانا اس گھر والوں کے لیے شرمندگی کا سبب تھا، منحوس سمجھا جاتا تھا اس کو، اس گھر میں بیٹی پیدا ہوگی۔ عمر بن عاص کہتے ہیں اللہ کے رسول میری بیٹی پیدا ہوئی اور وہ بڑی ہو گئی، وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگ گئی، چلنے پھرنے لگ گئی، لیکن معاشرے کی جو شرمندگی تھی، لوگوں کے جو تانے تھے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، جو گزرتا تھا تانے مارتا تھا۔ اللہ کے رسول ہے ایک دن میں نے اپنی اس بیٹی کو ہاتھ سے پکڑا اور لے کر جنگل کی طرف چلا گیا، جنگل کی طرف چلا گیا، جا کر میں نے ایک گڑھا کھودا اور میری بیٹی میرے ساتھ باتیں کرتی رہی، اس سے باتیں کرتا رہا اور ساتھ ساتھ وہ گڑھا کھودتا رہا۔ میں جب وہ گڑھا کھود کر تیار ہوا میں نے اپنی بیٹی کو بلا کر پھسلا کر باتوں میں لگا کر اس گڑھے کے اندر اتارا اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگ گیا۔
جب مٹی اس کے گردن کے قریب پہنچی وہ مجھے پکارنے لگی کہ میرے باپ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر کبیرہ، ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے زندہ دفن کر رہے ہیں، مجھے قبر میں اتار رہے ہیں، مجھے گڑھے میں اتار رہے ہیں، میرے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے، محدثین نے بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں اس مطلب ہے کہ اس موقع کے اوپر اس بچی کے کیا تاثرات ہوا گے، کیا اس نے باتیں کی ہوگی اپنے باپ سے کہ ابا جی مجھے نہ دفن کرے زندہ، میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی، مجھے کوئی ضرورت نہیں، لیکن مجھے آپ دفن نہ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی عظیم جو ہے رشتہ ہے یہ بیٹیوں والا، ماں باپ کے لیے اتنا سکون کا، اتنا عزت اور احترام کا، یقین مانے جو انسان کو سکون بیٹیوں سے ملتا ہے بیٹوں سے وہ نہیں ملتا۔ یہ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں جن کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں میری بیٹی میرے ساتھ باتیں کرتی کرتی میں نے اس کو منو مٹی کے نیچے دفنا دیا، اور یہ بات آج تک اللہ کے رسول میرے دل کے پر کھٹک رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سنتے جا رہے ہیں، آنسو سے بھیگے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول کی داڑھی مبارک، آپ کے کپڑے مبارک آنسو سے بھیگے جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کہتے ہیں اب بس کر بھائی، کیوں ہمارے نبی کو رلا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں عمرو بن عاص پھر سناؤ، یہ واقعہ پھر سناؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں، جب آئیں جس وقت آئیں، رمضان میں آئیں غیر رمضان میں آئیں، دن کو رات کو، جب بھی آئیں وہ توبہ کے دروازے بند نہیں ہوتے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، اس وقت تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں، وہ بند نہیں ہوتے۔ ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی رات کے اندھیرے چھاتے ہیں اللہ رب العالمین آسمانوں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں، ان اللہ یبسط یدہ لیتوب مسیء النہار، اللہ کہتے ہیں اے دن کے اجالوں کے اندر گناہ کرنے والوں، چوریاں کرنے والوں، ڈاکے مارنے والوں، بے حیائیاں کرنے والوں، آؤ رات کا اندھیرا چھا گیا ہے، کوئی پتہ نہیں صبح تم کر سکو یا نہ کر سکو، معافی مانگ لو۔ پھر جب صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، پھر رب العالمین ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اے رات کے اندھیروں کا فائدہ اٹھا کر گناہ کرنے والوں، بدکاریاں کرنے والوں، صبح ہوگی ہے، اپنی نئی صبح کا آغاز نئی زندگی کے ساتھ کریں، آئے میں آپ کے گناہوں کو معاف کروں۔ لیکن یہ میری اور آپ کی غفلت ہے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں، ہم اس طرف جاتے ہی نہیں، ہم اس طرف ہماری سوچ ہی نہیں جاتی۔ تو برادران اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک وہ یغرغر کی کیفیت اس کے اوپر طاری نہیں ہو جاتی۔ یغرغر کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ مرنے والا ہوتا ہے، اس کی سانس نکلنے والی ہوتی ہے، اس کے گلے کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، سب بندہ غرارہ نہیں کر رہا ہوتا، اس طرح کی آوازیں آتی ہیں، اس وقت بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ اگر وہ توبہ کرے پھر اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ آخری وقت ہے، بس اس سے پہلے توبہ کر لے قبول ہو جائے گی۔ اس کے جب یہ کیفیت طاری ہو جائے پھر بندہ جتنی مرضی توبہ کرے پھر توبہ قبول نہیں ہوئے گی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین وہ غفور الرحیم ہے، وہ غفور رحیم ہے۔ بھائی ہم مانگے نہ مانگے، ہم اس کی عبادت کریں نہ کریں، ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزے رکھیں نہ رکھیں، اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی سلطنت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری دنیا اس کی نافرمان ہو جائے اس کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری دنیا عبادت گزار بن جائے، مسلمان بن جائیں، لوگ مومن بن جائیں، اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے ہے، اللہ رب العالمین نے اتنے بہانے بنائے ہیں ہمیں معاف کرنے کے، قدم قدم کے اوپر بہانے ہیں کہ یہ کام کرو میں تمہیں تمہاری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور رمضان کے روزے رکھو تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، رات کا قیام کرو تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، آخری عشرے کا قیام کرو تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو، اور یہ بھی اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ میرے بندے غلطیاں بھی کریں اور مجھ سے معافی بھی مانگیں۔ اللہ رب العالمین کی اصل منشا یہ ہے
اصل جس بات سے اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں نا اپنے بندوں سے، وہ یہ ہے کہ میرے بندے غلطیاں بھی کریں اور مجھ سے معافی بھی مانگیں۔ اللہ کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہے، انسان ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں غلطی نہیں کر سکتا، اللہ اکبر۔ کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہے۔ وخیر خطاء من التوابین، بہترین خطا کار، خطا کار بہترین نہیں ہوتا، لیکن فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ بندے نا سارے میرے بندے جو ہیں، اگر یہ سارے مومن بن جائیں، گناہ کرنے ہی چھوڑ دیں، غلطیاں کرنے ہی چھوڑ دیں، تو میں ان کو دنیا سے لے اٹھا لوں، میں ان کو دنیا سے اٹھا لوں، ان کی جگہ میں ایسے لوگ لے کے آؤں، ایسی قومیں لے کے آؤں جو غلطیاں کریں اور مجھ سے معافی مانگیں۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ابھی بھی وقت ہے، دن ہے، تاک راتیں بھی 2-3 پیچھے باقی ہیں، ان کو غنیمت جان کے رب العالمین کے سامنے کے ساتھ اپنا تعلق استوار کریں، اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اس کے سامنے اپنی سابقہ زندگی کی، اپنی غلطیوں کی جو ہے دیکھیں اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے، پھر دوسرے رمضان کے بھی روزے پورے رکھتا ہے، اس پورے سال کے درمیان ہونے والے گناہوں کو اللہ ایسے معاف کر دیتے ہیں۔ اس پر رمضان میں روزے رکھے ہیں، ایک سال کے درمیان کے پورے، ایک جمعہ پڑھتا ہے دوسرے جمعے کے درمیان جو غلطی تو اللہ پھر معاف کر دیتے ہیں، ایک نماز پڑھتا ہے دوسری نماز کے درمیان جتنی غلطی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسا مہربان اور کون ہے؟ کون ایسا مہربان؟ میں اور آپ معاف کرتے ہیں کسی کو؟ جب کہ ہمارے پلے بھی کچھ نہیں ہے جی، ہمارے جسم سے روح نکل جائے تو ہم مٹی کے ڈیلے ہیں، لیکن ہمارے اندر اکڑ ایسی ہے کہ پتہ نہیں ہم اپنے آپ کو نعوذ باللہ رب کے اوپر سمجھتے ہیں۔ وہ مہربان رب وہ کہتا ہے بندو آ جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ تیری ذات سے وعدہ کرتے ہیں اللہ کریم جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں، جو ہم سے انجانے میں ہوئے، اللہ تو وہ معاف فرما، اللہ آئندہ ہم وہ گناہ نہیں کریں گے، اللہ تو ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تو ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تیری رحمت کے بغیر نیکی کر بھی نہیں سکتے، تیری رحمت کے بغیر گناہوں سے بچ بھی نہیں سکتے، یہ دعا کیا کریں۔ اور آخری اشارہ چل رہا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ جب اللہ سے یہ دعا کرنی ہے نا تو پھر خود بھی ان لوگوں کو بھی معاف کرنا ہے، ان لوگوں کو بھی معاف کرنا ہے جن نے اگر آپ کے ساتھ کوئی برا عمل کیا ہے، برا سلوک کیا، ان کو بھی معاف کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ خالی اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ تو ہی معاف کرنے والا، اللہ کہتے ہیں کہ تو بھی معاف کر پھر میرے سے مانگ۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔